انسان اس دنیا میں جب آتا ہے نہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اس دنیا میں کب آئے، نہ اس کے اختیار میں یہ ہے وہ اس دنیا سے کب جائے۔ بخاری صاحب، اس دنیا میں کوئی بھی بندہ کسی سے نہیں ملتا، تو ایک ایسے بندے کے ساتھ آپ توقع لگا کے بیٹھے ہیں۔ سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں، آج کل کے بچے بہت جلدی فیصلے کر لیتے ہیں، بہت جلدی ڈیسیجن لے لیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایک لمحے کی غلطی، جب بھی نکاح کریں، نکاح کے نیک وقت کا تعین ضرور کروائیے۔ لمحے کا فیصلہ لمحوں میں مت کیا کریں جب تک وہ روحانی اورا میچ نہیں ہوتا، جس کو سول میٹ آپ کہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں ہم ایک ایسے پہلو کے اوپر روشنی ڈالیں گے جس کے بارے میں آپ سب جاننا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو اس کا تعارف کرواتا ہوں آج کے عنوان کا، کہ آج ہم سید محمد علی زنجانی صاحب سے جانیں گے کہ شادی، جب آپ اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کرتے ہیں کسی ایسے شخص کے ساتھ جس کو آپ جیون ساتھی چنتے ہیں، یہ شادی کامیاب رہے گی؟ اس کو خوبصورتی کے ساتھ کیسے گزارا جا سکتا ہے؟ خوشیوں کا اور سکون کا ذریعہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ زنجانی صاحب، تھوڑی سی اس پہ روشنی اور پھر اس کے اوپر رہنمائی۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے نہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اس دنیا میں کب آئے، نہ اس کے اختیار میں یہ ہے وہ اس دنیا سے کب جائے، لیکن اس کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں آپ کی چل رہی ہیں، آپ کے کام سے لے کے، آپ کے رشتے ناتوں سے لے کے، کسی بھی کام کے ابتدا کے حوالے سے اللہ کی طرف سے اس طرح سے مدد نہ ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کے اختیار میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی کو اپنے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، آپ شادی کر رہے ہیں، رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، اپنی زندگی کا ساتھی بنا رہے تو ہیں۔ آپ کسی نیک وقت کا انتخاب ضرور کروائیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو میں دوں کہ بخاری صاحب، اس دنیا میں کوئی بھی بندہ کسی سے نہیں ملتا۔ ماں باپ کا مزاج نہ بچوں سے ملتا ہے، بچوں کا مزاج ماں باپ سے نہیں ملتا، بہن بھائیوں کا مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہ وہ رشتے ہیں جو خونی ہیں۔ تو ایک ایسے بندے کے ساتھ آپ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ جو آپ کا خونی رشتہ نہیں ہے، ابھی ابتدا ہونی ہے ایک چیز کی، تو آپ کیسے یہ توقع کر لیں کہ وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ اچھا رہے، مخلص رہے؟ دعا یہی ہے مخلص رہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں، کہ پہلے یہ پرابلم ہوتی ہے کہ شادی ہو نہیں رہی، شادی کے بعد یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ شادی چل نہیں رہی۔ تو اس کو چلانے کے لیے، جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ دنیا میں معذور پیدا ہو جائے اور ڈاکٹر ساری زندگی اس کی معذوری نہیں ختم کر سکتا، تو جب میاں بیوی ان دونوں کے بندھن کا آغاز معذوری کے وقت پہ ہو، خرابی کے وقت پہ ہو، تو ساری زندگی بھی آپ اس چیز کو ٹھیک نہیں وہ کر پریشانی ساتھ چلتی رہے وہ گی۔ ساتھ چلتی رہتی، چونکہ آج کل کے بچے بڑے ڈیفرنٹ ہیں۔ اب بخاری صاحب، وہ دور نہیں رہا کہ جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ اب جنازہ اٹھے گا تو پھر قبرستان ہی جانا، واپس پیچھے نہ دیکھنا۔ آج کل کے بچے بہت جلدی فیصلے کر لیتے ہیں، بہت جلدی ڈیسیجن لے لیتے ہیں۔ تو آپ کے اختیار میں یہ بالکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے نکاح کا وقت نیک تعین کروا کے تو پھر آپ اس کا آغاز کریں۔ اور بخاری صاحب، آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ابھی پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ صرف اسلام آباد کے اندر جو ڈائیورس کا ریشو، طلاق کا ریشو، دیٹ از 52%، جو کہ 50% سے بھی اوپر چلا گیا۔ بلکہ میں ایک فیملی، ہمارے جاننے والے ہی ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، بڑے پیارے ہیں دونوں۔ میں ایسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی آ رہا ہوں کراچی، آپ کے شہر، 7 اگست سے لے کے 11 اگست تک۔ چھوٹی سی بات سے نا میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا، تو میرے سے انہیں پوچھا کہ شاہ جی، اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، ہم نے ساتھ نہیں رہنا، لیکن فائنل چونکہ ہم آپ کے پاس آئیں، آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ میں نے جب ان کا ذائچہ دیکھا، ستارے دیکھے، تو پھر استخارہ بھی کیا۔ اب جو وہ کہہ رہے تھے وہ کچھ اور نظر آ رہا تھا، اور جو میرا علم تھا وہ کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ میں نے ان بچوں کو صرف ایک بات بولی، میں کہا بیٹا، ابھی تو حالات ٹھیک ہونے لگے اور تم لوگوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ کہتے وہ کیسے؟ میں کہا کچھ عرصے کے بعد آپ کے شوہر کی نوکری نہیں ہے، نوکری لگ رہی ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ کو اللہ پاک اولاد کی نعمت، اولاد نرینہ کی نعمت سے، حالانکہ یہ اللہ کا کام ہے، جسے چاہے بیٹے دے بیٹیاں دے، جو میرے علم میں آیا استخارہ مثبت آیا، میں نے ان کو بتا دیا۔ میری بات سن کے ان دونوں کو یہ موقع مل گیا کہ وہ اس چیز پہ تھوڑا سا ٹائم دیں۔ انہوں نے 2 مہینے میرے کہنے پہ ایک دوسرے کو درگزر کرنا شروع کیا۔
آج الحمدللہ ماشاءاللہ دے آر ویل سیٹلڈ، امریکہ میں رہتے ہیں، 3 بچے ہیں، اپنا گھر ہے، پردیس میں اپنا گھر انہوں نے لیا اور پردیس کو اپنا دیس بنا لیا۔ یہ وہ تھے جو سیپریٹ ہونا چاہ رہے تھے۔ کئی دفعہ ایک لمحے کی غلطی، ایک لمحے کا غم انسان کو ساری زندگی غمزدہ کر دیتا ہے، ایک لمحے کی خوشی آپ کو ساری زندگی خوشی دے۔ تو لمحے کا فیصلہ لمحوں میں مت کیا کریں، تھوڑا سا وقت لیا کریں، ٹائم لیا کریں۔ اس سے ریلیٹڈ کوئی ریمیڈی، کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ اس سے سب سے بہترین ریمیڈی یہ ہے کہ سورہ کوثر کی پہلی آیت ہے انا اعطیناک کل کوثر، جی اس کو اگر آپ کے ازدواجی زندگی میں کوئی پرابلمس چل رہی ہیں، نکاح کا ٹائم آ چکا، نکاح ہو چکا ہے، ایک تو لوح کوثر ہے جو سیدعلیزنجانی.com پہ اویلیبل ہے، اور انا اعطیناک کل کوثر کو آپ روزانہ 99 دفعہ پڑھیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اس کا ثواب ہدیہ کریں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کے وسیلے سے اپنے تعلق میں بہتری کی دعا کر کے پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں اور اپنے جیون ساتھی کو بھی پلائیے۔ اور خاص طور پہ میں والدین کو، ہمارے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی نکاح کریں، نکاح کے نیک وقت کا تعین ضرور کروائیے۔ جیسے ایک بلڈ گروپ دوسرے سے نہیں میچ ہو سکتا جب تک آپ کا کمپیٹیبل بلڈ گروپ نہ ہو، یہ چیز تو سمجھ آتی ہے نا؟ جی سائنس سمجھ میں؟ آتی ہے میڈیکل۔ تو روحانیت کے بھی کچھ بلڈ گروپس ہیں، جب تک وہ روحانی اورا میچ نہیں ہوتا، جس کو سول میٹ آپ کہتے ہیں، تب تک آپ کی لائف میں پرابلمز آتی ہیں۔ اور ویسے بھی ائمہ معصومین کے بھی فرامین ہیں، کمر در کرب میں نکاح نہ کیا جائے، گرہنوں کے اندر نکاح مت کیا جائے، یہ چیزیں خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اس ویڈیو میں سید محمد علی زنجانی صاحب نے آپ کو زندگی کے اس پہلو کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ جس کو اپناتے ہوئے، جس پہ عمل کرتے ہوئے آپ ان تمام پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں جن پریشانیوں سے آپ پوری زندگی چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔